بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ آج کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب الحیض پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً اس میں 2 حلقے مکمل ہوئے ہیں۔ آج حلقہ نمبر 44 ہم لوگ اس میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ أَشْيَاء مِنْهَا الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ، وہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، جی والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، قلنا بلى، رواه البخاري. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. واللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، رواه أبو داود. وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه فإن آمنت تلويثه لم يحرم، جی لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة نابليني الخمرة الخمرہ، من المسجد فقالت خا کے کسرے کے ساتھ، الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدي، رواه الجماعة إلا البخاري. اسم ہے ان حیضتک، إن حيضتك ليست في يدك، رواه الجماعة إلا البخاري. بس ہے اور ایک پیراگراف پڑھ لیں۔ ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، رواه متفق عليه. والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. جی ایک ٹھیک ہے، فیصلہ کافی ہے۔ جی ٹھیک، تو یہاں تک رک جاتے ہیں پھر، اچھی بات ہے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الطہارہ میں باب الحیض پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے اقل حیض، اکثر حیض، غالب مدت الحیض، اقل الطہر، اکثر الطہر، اس تعلق سے باتیں پڑھ لی تھیں۔ آج یہ بتلا رہے ہیں یہاں اس پیراگراف میں، یہاں سے جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہ یہ کہ حیض سے کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کیا چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ أَشْيَاء،
حیض کی وجہ سے کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، منہا الوطء فی الفرج، کہ جمع اس جگہ میں، خاص جگہ میں، لقولہ تعالی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، کیونکہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس تعلق سے حکم دیا کہ عورتوں سے اس مدت میں علیحدگی اختیار کی جائے، ان سے قریب نہ ہویا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ خاص طور پر یہاں پر اس سے مراد وہ قرب اور وہ اعتزال مراد ہے جو خاص طور پر تعلق قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ بیٹھنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں منع نہیں ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ حائض ہوتی تھیں تو اس وقت اسی برتن سے پیتے تھے، وہ اسی جگہ منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں پر حضرت عائشہ منہ رکھ کر پی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں منع نہیں ہیں، صرف جو چیز منع ہے وہ اس جگہ میں اس جگہ سے استفادہ کرنا، وہ منع ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو چیز منع ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق حیض کی حالت میں دینا منع ہے، اور یہ ممنوع طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو حکم دیا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ ان کے عدت کے ایام میں، ان کے عدت میں ہی ان کو طلاق دو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جب حائض رہیں اس وقت حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں تو اس صورت میں انہیں طلاق دی جائے۔ اس کے بعد جو چیزیں منع ہیں یا حیض کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ ہے نماز۔ تو نماز پڑھنا منع ہے، اگر کوئی بہت زیادہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے پڑھنا بھی چاہے تو اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ جو چیز منع کر دی گئی ہے پاکی نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز آپ نہیں کر سکتے، یہ شرعی اعتبار سے منع ہے۔ تو جو عورت اس ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے گی تو گویا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، کیونکہ ایک نئی بدعت شروع کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہے۔ تو اس طرح ایسی حالت میں نماز سے دور رہنا یہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اگر کوئی عورت اس کا دورہ آنے سے پہلے اس کے اوپر کوئی نماز تھی، مثلاً اس عورت نے ظہر کی نماز یا عشاء کی نماز مان لیں تھوڑا تاخیر سے پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور عشاء کا وقت مان لیں آج کل 8 بجے ہے، اور وہ اگر 8 بجے پڑھنے کے بجائے وہ 11 بجے پڑھنے کا سوچ کر خاموش تھی، پھر 9 بجے اس کا دورہ شروع ہو گیا، تو اب اس کے اوپر عشاء کی نماز فرض ہو چکی تھی اور وہ نہیں پڑھی تھی، تو کیا اب اس کو جب پاکی ہوگی اس کو 7 دن 8 دن کے بعد، تو کیا یہ نماز اس کے اوپر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ مشائخ جواب دیں۔ بالکل ضروری ہے شیخ، ضروری۔ جی ضروری ہے، کیونکہ وہ فرض ہو چکی تھی، اس نے تاخیر کی تھی، خواہ وہ افضلیت کے لیے ہو یا کچھ اپنے مصروفیات کی وجہ سے ہو، بہرکیف اس کے اوپر فرض وہ چیز باقی تھی اور اس کی پاکی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائی۔ تو آئندہ جب 8 دن کے بعد اس کا دورہ ختم ہوگا، وہ صاف ہو جائے گی، تو پہلی صورت میں وہ عشاء کی نماز جو چھوٹ گئی تھی اس کو پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ والصلاة والصوم، اس حیض کی حالت میں روزہ بھی اس پر منع ہے، روزہ اگر رکھ بھی لے تو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی عورت اگر آدھے دن تک وہ روزے کی حالت میں تھی، آدھے دن کے بعد ظہر کے بعد اس کا دورہ شروع ہو گیا تو بھی، بلکہ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے بھی اگر دورہ شروع ہو گیا تو اس دن کا وہ روزہ شمار نہیں ہوگا
اور وہ روزہ اس دن کا مکمل نہیں ہوگا، اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، گرچہ کہ تھوڑی دیر ہی پہلے کیوں نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز کہ اگر ایک عورت سحر کے وقت یعنی فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے پاک ہو گئی، مطلب اس کا دورہ رک گیا، لیکن ابھی وہ نہائی نہیں، وہ سحری کھا لی ہے، فجر کی اذان ہو گئی، تو اگر وہ اذان کے بعد نہائے تو کیا اس کا روزہ درست ہوگا نہیں ہوگا مشائخ؟ درست ہوگا شیخ۔ جی بالکل صحیح جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور اذان ہو جاتی تو اس کے بعد آپ نہا لیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کے وقت سے کچھ دیر پہلے بھی نہا لیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو اگر کوئی جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے تو وہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عورت جس کا خون رک گیا ہے، اب اس کے اوپر احکام شرعیہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی عورت وہ نہانے میں دیر کرے گی، تاخیر کرے گی، تو یہ اس کی اپنی تاخیر ہو رہی ہے، اپنی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ جی لیکن نہائے بغیر وہ روزہ شروع کر دے گی اور اس روزے کو مکمل کرے گی، گرچہ کہ وہ اذان کے بعد نہا لے۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی شیخ بالکل۔ جی چلیں، اس کے بعد لقولی، یہ کیوں اس کی دلیل دے رہے ہیں، دیکھیے نماز کے لیے انہوں نے دلیل دی، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب حیض آ جائے تو تم نماز کو چھوڑ دو۔ دع اس کا مؤنث ہے دعی۔ والصوم لقولی صلی اللہ علیہ وسلم الیس احداکن اذا حاضت لم تصم ولم تصلی، جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ قلنا بلا، رواہ البخاری۔ اس کے بعد جو چیزیں منع ہیں عورت پر حالت حیض میں وہ ہے طواف، طواف بھی نہیں کر سکے گی۔ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لعائشہ لما حاضت، حضرت عائشہ کو جب دورہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج کے ایام میں، افعلی ما یفعل الحاج، جو بھی حاجی کرتا ہے برابر ان سارے مناسک کو ادا کرتے جاؤ، عرفہ جانا ہے جاؤ، مزدلفہ جانا ہے جاؤ، مینا جانا ہے جاؤ، کنکریاں مارو، کیا کہتے ہیں، یہ سارے کام جو مناسک کے ہیں وہ سب ادا کرے گی حائضہ، صرف طواف کرنے کے لیے نہیں جائے گی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر جو بات قابل ذکر ہے کہ عورت اگر چاہے تو اپنے دورے کو مؤخر کرنے کے لیے ایسے حالات میں، خاص طور پر جب وہ مناسک کی ادائیگی کے لیے پہنچ رہی ہے، تو اپنے دورے کو مؤخر کرنے کے لیے دوا وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہے، انجیکشن لگوا سکتی ہے، بشرطے کہ اطباء کے بقول یہ چیز اس کی صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ اگر اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ایسے تاخیر کرنے والے کوئی نہ کوئی اسباب اختیار کر سکتی ہے، گولی لے، دوا پیے، کوئی انجیکشن لگوائے، کوئی اور صورت اختیار کرے تاکہ وہ صحیح طور سے مناسک ادا کر سکے، خواہ وہ عمرے کے وقت ہو یا حج کے وقت ہو۔ پھر اس کے بعد یہاں پر قراءۃ القرآن، جمہور کا جو مسلک ہے اس میں یہی ہے کہ حائض کے لیے قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، یہ حدیث شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اسی حدیث کی بنیاد پر اور بھی کچھ احادیث کی بنیاد پر جو جمہور کا موقف ہے کہ قراءت قرآن جنوبی کے لیے اور حائض کے لیے درست نہیں ہے۔ امام
شیخ البانی وغیرہ کا یہ موقف ہے کہ یہ قراءت قرآن ہو یا مس مصحف ہو، یہ دونوں میں ایسی کوئی واضح ٹھوس دلیل نہیں ہے اور صحیح احادیث سے دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ حائضہ کو قرآن پڑھنے یا قرآن چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو بھی بیان آیا ہے، دیکھیے مس المصحف کا ذکر قراءت القرآن کے بعد آ رہا ہے، سورہ واقعہ میں جو ذکر آیا ہے جس کی بنیاد پر جمہور نے استدلال کیا ہے لا یمسہ الا المطہرون انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو قرآن کریم ہے اس کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے اور کوئی نہیں چھوتے ہیں۔ تو یہ اس کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس طرح جو حائض ہو یا جنوبی ہو وہ قرآن کو نہ چھوئے نہ پڑھے۔ شیخ البانی نے کہا کہ یہاں پر یہ جو بات ذکر ہے یہ فرشتوں کے حال کا بیان ہے، فرشتوں کی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو یہاں کیا کرنا چاہیے یا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے حال کا بیان ہے۔ یہاں پر اس سے مومنوں کو خطاب نہیں کیا گیا کہ پاکیزگی کی حالت میں ہی آپ چھوئیں، اور اگر آپ پاکیزہ نہ ہوں، آپ جنوبی ہوں تو نہ چھوئیں، ایسی بات یہاں پر نہیں کہی گئی۔ یہ شیخ البانی کا استدلال ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اور بھی کچھ آیتوں سے استدلال کیا ہے۔ سورہ عبس میں جو فرشتوں کا بیان ہے، فرشتوں کے تعلق سے جو ذکر آیا ہے اس کا بھی استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فرشتوں کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، فرشتے ایسا کرتے ہیں، یہ ان کے حال کا بیان ہے۔ یہ عام مسلمانوں سے، مردوں سے، عورتوں سے اس کو براہ راست واجب کرنے کے لیے یا منع کرنے کے لیے صحیح احادیث سے دلیل نہیں ملتی۔ یہ بات ان کی رائے یہ ہے، بلکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ قراءت قرآن بھی حائض نہیں کر سکتی اور مس مصحف بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ لوگوں نے، علماء نے ان دونوں آراء کے درمیان جمع کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر کوئی حائض موبائل میں چھوتی ہے، موبائل کے ذریعے سے یا کمپیوٹر کے ذریعے سے، اور وہ کوئی معلمہ ہے، اس طرح 8 دن پورے طالبات وہ بغیر مدرسہ کے رہ جائیں گے، تو ان حالات میں ان کے لیے یہ جواز کی صورت پیدا کی گئی ہے کہ وہ اس کا براہ راست مس مصحف اس کا نہ ہو، یا وہ کچھ قفازین پہنے یا اس طرح کوئی موبائل وغیرہ کے ذریعے سے استعمال کر کے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے تاکہ پورے طالبات بغیر مدرسہ کے نہ رہ جائیں۔ ایسی کچھ باتیں اور ایسے کچھ فتاوے دیے گئے۔ اس کے بعد دیکھیے واللبث فی المسجد، واللبث فی المسجد لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا احل المسجد لجنب ولا حائض، مسجد یہ حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے، نہ جنوبی کے لیے نہ حائض کے لیے۔ وکذا المرور فیہ، اور اسی طرح اس میں گزرنا، ان خافت تلویثہ، لوثا گندا کرنے کو بولتے ہیں، اگر عورت کو اس بات کا خدشہ لگا رہے، اندیشہ رہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ کبھی اس کی وجہ سے مسجد گندی ہو جائے، کیونکہ دم الحیض نجس ہے، اور یہ اگر کبھی گزرنے لگے اور کہیں اس کو بیک وقت اچانک زیادہ آ جائے خون، تو اس صورت میں مسجد اگر گندی ہونے کے امکانات ہیں تو ایسی صورت میں عورت کو وہاں سے گزرنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیے اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ لَمْ يَحْرُمْ، اگر ایسی بات ہے کہ اس کا مثلاً جو ہے دورے کے اب آخری ایام ہیں، آخری دن ہے، دورہ اتنا زیادہ قوی نہیں ہوتا ہے، بالکل ابتدائی دن ہے اور ایسے میں بھی قوی نہیں ہے، تو
ایسی صورت میں جب اس کو یقین ہو کہ ایسا کچھ ہونے کا امکان نہیں، تو اس صورت میں وہ مرور یعنی بس صرف گزرنا یہ ممکن ہے. کیوں؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے ناولینی الخمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد میں میرا مصلی ہے وہاں سے اٹھا لاؤ. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو اب دورے کی حالت میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ کا جو وہ خون ہے وہ تو ہاتھ میں تو نہیں لگا ہے، جا کر آپ لے آئیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقتی کوئی کام ہے، کوئی جیسے جا کے مصلی لا دی اور کوئی کام کر دی، تو وہاں پر جس کو رکنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسے کام کے لیے اگر اس کو اس بات کا اطمینان ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد گندی نہ ہوگی، تو ایسی صورت میں وہ جا کر آ سکتی ہے، گزر سکتی ہے. ورنہ وہاں پر گزرنے سے، وہاں پر جانے آنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد یہاں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اس حیض کی وجہ سے کیا چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. ایک تو انہوں نے بتلایا کہ یحرم بالحیض اشیاء، یہاں تک ذکر ہوا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں. جیسے بتلا دیا طلاق دینا ایسی صورت میں، جماع کرنا، اور پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، طواف کرنا، یہ ساری چیزیں، قراءت قرآن، مس مصحف، یہ ساری چیزیں انہوں نے حرام بتلایا. اب لبس فی المسجد، اب کچھ چیزیں حیض کی وجہ سے واجب بھی ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ویوجب الغسل، ویوجب الغسل، غسل اس کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک عورت حائض ہو جاتی ہے تو حائض ہونے کے بعد اس کو نہانا ضروری ہو جائے گا. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو نہائے بنا ٹال دے، یہ واجب غسل ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم دع الصلاة قدر الایام التي كنت تحیضین فیها، ان دنوں میں نماز چھوڑ دو. ثم اغتسلی وصلی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر غسل کرو پھر نماز پڑھو. اب اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. کیا ہیں وہ؟ البلوغ، بلوغت. عورت کے لیے جو واضح علامت ہے بالغ ہونا، حیض کا آنا یہی اس کی سب سے بڑی علامت ہے. تو یہ بلوغت کو واجب کر دیتی ہے. مطلب یہ کہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی بالغ ہو گئی، اب اس کے اوپر نماز فرض ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، حائض کی عورت کو، حائض عورت کی نماز کو اللہ تعالیٰ بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کرے گا. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے اب اوڑھنی بھی ضروری ہے. اوجب علیہ السترۃ بوجود الحیض فدل علی ان التکلیف حصل به، یہ حیض کی وجہ سے یا بلوغت کی وجہ سے ہی یہاں اس کو شرعی طور پر مکلف مانا جائے گا، شرعی احکام کو بجا لانے کا اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْبُلُوغ، یہ جو تکلیف ہے شرعی تکلیف، تکلیف کا مطلب یہاں پر مکلف کرنا، احکام کا پابند بنانا، یہ بلوغت کے بعد ہی ہوگا. جی مشائخ، تو یہاں تک تو جو عبارت پڑھی گئی تھی وہ تو ہو گیا. کیا اور ایک دو تین لائن پڑھنا ہے یا یہاں تک رک جانا ہے؟ على كيفكم شيخ، یہاں تک کیا بول رہے ہیں شیخ؟ على كيفكم. چلیے یہ کیا بولتے ہیں، ابھی ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہے، ابھی ایک کیا کہتے ہیں وہ دو لائن اور پڑھ لے سکتے ہیں. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. والکفارۃ، والكفارة بالوطي فيه ولو مكرها أو ناسيا أو مکرہن، جاهلا للحيض مکرہن. مكرها.
أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخييل لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل ٹھیک ولا يباح بعد انقطاع. بس وہ بھی پڑھیں نا. آم، ٹھیک بس ہے یہاں تک بس. جی. ٹھیک. والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم. اگر یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کام کر دیا جو کام حرام ہے، جو کام حالت حیض میں نہیں ہونا چاہیے، مثلا اب انہوں نے جو شروع میں ہی ذکر کیا تھا کہ الوطء فی الفرج، یہ آدمی کا اس جگہ سے استفادہ کرنا یہ منع ہے، تو اس صورت میں اگر وہ جماع کر لیا، گرچہ کہ وہ مکرہ ہو یا ناسی ہو یعنی بھول کر کیا ہو، یا جاہل ہو للحیض یعنی حیض کی حالت میں وہ ہے یا نہیں ہے اس کو بھی نہیں پتہ، اس کو بھی نہیں پتہ، اسی طرح اس حالت میں جماع کرنا حرام ہے یہ حکم بھی اس کو نہیں پتہ، تو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. وہی دینار او نصفہ، وہی دینار او نصفہ علی التخیر، ایک تو دینار یا نصف دینار اس کو ادا کرنا پڑے گا کفارہ اس آدمی کو جس نے حالت حیض میں اپنی عورت سے تعلق قائم کیا. یہاں پر انہوں نے جو بات کہی کہ جاہلاً للحیض او جاہلاً للتحریم، ان ساری حالتوں میں بھی اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، تو یہ بات تو کوئی خاص دلیل سے یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کی ہے. یہاں پر جو حدیث انہوں نے ذکر کی کہ اس عورت کے اس آدمی کے تعلق سے جو اپنے عورت سے تعلق قائم کرے حالت حیض میں، وہ دینار یا نصف دینار صدقہ کرے، تو یہ تو اس آدمی کے تعلق سے ہے جو جانتا ہو کہ یہ اس حالت میں تعلق قائم نہیں کیا جانا چاہیے. جس آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا حکم شرعی، اور اسی طرح وہ جاہل تھا، معلوم بھی نہیں حیض آیا نہیں، تو یہ چیزیں جو جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں، نہ حکم پتہ ہے نہ اس کی حالت، عورت کی حالت کا علم ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی کرتا ہے تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں معاف شدہ ہیں. الخطأ والاکراہ والنسیان اسقطہ معبودنا الرحمن، یہ عفی عن امتی ثلاث، الخطأ والاکراہ والنسیان، یہ چیزیں معاف ہیں. اب یہاں پر انہوں نے جو استدلال کیا ہے اس حدیث سے، یہ اس مسئلے میں یہ راجح موقف نہیں ہے کہ آدمی جاہل بھی ہو اس حکم سے پھر بھی اس کو یہ کہا جائے کہ تم نصف دینار یا دینار ادا کرو. شرعی طور پر جب ایک انسان کو علم ہو جائے گا، وہ اس کے بعد اس بات کا مکلف ہوگا کہ وہ اس غلطی کو کرنے پر اس کا کفارہ وہ ادا کرے. یہاں پر یہ بات دینار یا نصف دینار کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، دینار کہتے ہیں اسلامی دینار 4 گرام 4.25، 4 گرام 4.25 گرام تقریباً 4.25 گرام، یہ 4.25 گرام اسلامی دینار ہوتا ہے. 4.25 گرام سونا ایک اسلامی دینار کہلاتا ہے، دینار اسلامی. اگر وہ مان لیں یا آدھا اس کا مان لیں تو سمجھ جائیں کہ 2.25 گرام سونا یا 4.25 گرام سونا اس کو دینا پڑے گا. یہ کفارہ ہے اس آدمی کا جو حالت حیض میں اپنے عورت سے تعلق قائم کرتا ہے. سونا یا اس کے سونے کے برابر وہ قیمت. دینار جو بات کہی گئی وہ دینار تو ذہب کا ہی ہوتا ہے، سونے ہی کا ہوتا ہے. وَكَذَا هِيَ إِن طَاوَعَتْ قِيَاسًا عَلَى الرَّجُلِ، اور عورت کے اوپر بھی ضروری ہوگا
اگر وہ خود اپنی چاہت سے اس سے تعلق قائم کر رہی ہے. اگر یہ مرد اس کو مجبور کیا تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر عورت خود اپنی چاہت سے اس چیز کی طرف جو ہے اس کو آمادہ کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی ضروری ہوگا. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. تو مکلف تو دونوں ہی ہیں شرعی احکام کو ماننے کے. دونوں ہی اگر رضامندی سے خوش دلی سے یہ کام کرتے ہیں تو پھر دونوں کے اوپر کفارہ واجب ہوگا. اگر عورت کو آدمی مجبور کرتا ہے تو پھر وہ عورت اس صورت میں ذمہ دار نہیں ہوگی, صرف مرد ہی ادا کرے گا. لیکن دونوں ہی اگر اس طرح سے اپنی رضامندی سے اس طرح تعلق قائم کرتے ہیں اس حالت میں تو ایسی صورت میں دونوں ہی دینار یا نصف دینار کفارہ ان کو ادا کرنا ہوگا. تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں. ولا یباح بعد انقطاعه, وہاں سے کل ہم لوگ پڑھتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.